الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی نکاح مہر رخصتی اور ولیمہ جہیز اور ان چیزوں پر کچھ لکھا تھا کہ ہم نے اگر یہ مہنگائی کا طوفان یا آپ جو بھی اس کو کہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اور پھر ایک چیز کا ہونا اور نہ ہونا، ان کو ہم نے خود سے، یہ جو ہم انسان ہیں، ہیومن میڈ، انسان کی بنائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں، ایک آسان چیز کو ہم نے مشکلات میں تبدیل کر دی ہے۔ وہ چیز جس میں ایک برکت ہوتی ہے، جس سے ایک معاشرہ خوشحال بن جاتا ہے، معاشرے میں نزدیکی پیدا ہو جاتی ہے، دوری ختم ہو جاتی ہے، خلوص اور تعاون بڑھتا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں جو ہم رکاوٹیں اور ہرڈل ڈال رہے ہیں، یہ ہماری پیدا کردہ ہے۔ اور پھر انفارچونیٹلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ مثلا مشکلات ہے، وہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں۔ ہماری کون سی ایفرٹس ہے، ہم نے کیا کیا ہے اس میں؟ اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہی کہیں گے کہ جو چیز آپ کو دی ہے، آپ کو استطاعت دی ہے، ہر حوالے سے آپ کو اس چیز کو ہینڈل کرنے کی وہ دی ہے، کتنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہر چیز میں، کیونکہ وداؤٹ اللہ تعالیٰ کے فضل کے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایفرٹس بہت ضروری ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو ایک روایات میں یا رواج میں، ان چیزوں میں تبدیل کر دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، دین کسے کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں۔ مثلا دین اسلام، اسلام کا راستہ۔ دین بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، ایک ورڈ ہے، صحیح ہے۔ اسلام کا راستہ، دین، بڑا سادہ سیدھا، سادہ عام فہم، اور اس میں لیکن ہم آ جاتے ہیں کہ وہ یہ قوم کا ہے، وہ ہے، یہ جو قوم، یہ جو آپ کے قبائل، یہ تعارف کے لیے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کوئی اور حیثیت دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے آپ پیرلل بنا رہے، اسلام کے پیرلل بنا رہے۔ انفارچونیٹلی میں نہیں کہوں گا نا کہ وہ لوگ جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں وہ تخصصات بھی رکھتے ہیں، وہ بھی اس چیز میں گمے ہوئے ہیں۔ میں ان کو شارٹ مثال دے لے رہتا ہوں، اباء و اجداد کی پیروی کرنا جیسے قرآن نے منع کیا ہے۔ ہمارے اباء و اجداد ایسے کرتے، ہمارے روایات ایسے، ہمارے رواج، ہماری فلانے ڈنگرے ونگرے۔ جب اسلام ہے تو یہ تمام چیزیں ختم ہیں۔ وہ رواج آپ کا راستہ، وہ روایات، وہ ثقافت، وہ آپ کا راستہ، اسلام کا یہ راستہ، وہ آپ کا دین، اور اسلام کا یہ دین، کون سا آپ کو منتخب ہے؟ سمپل سی بات ہے۔ اگر ہم واقعتاً کہیں کہ میں نے مسلمانوں اور اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہے نا، یعنی اسلام کا دین اختیار کرنا ہے، ویری گڈ، یا وہ ان چیزوں کرنا ہے۔ جو اچھا، اس پورے اس کو ہم پھر ایک شادی کا نام اور بہت سی بڑی چیزوں کا نام، یہ تو ہمارے وہ ہے نا۔ تو اسلام میں بڑا سمپل سا لفظ ہے، نکاح۔ 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے اس پہ، گواہان کی موجودگی میں قبولیت سے دونوں اطراف سے ہو جائے نا، بس ختم۔ باقی پھر چیزیں سنتوں میں آ جاتی ہیں جو ضروری چیز ہے، اور ہم نے ان کو 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن 10 دن 15 دن یہ ہو رہے، یہ اور یہ تقریب ہو رہی ہے، یہ خوشی ہے، یہ وہ فیک جعلی خوشی ہے، صحیح ہے، جس سے آپ ویسے تو وہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو برین ہے اس میں وہ خوشی نہیں انسرٹ ہوتی ہے، صحیح، باوجود یہ ہونے کے۔ مثلا آپ سپوز آپ کہتے کہ یہ بڑی خوشی ہے، کہاں پر آپ 5-10 بھی منا لیں، لیکن یہاں پر وہ خوشی اندر نہیں جاتی، کیونکہ یہ جعلی خوشی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو بڑا ہو کیا ہے، رائٹ۔ ہم ذرا اس پر وہ کرتے ہیں کہ جو مراحل ہیں، پہلے ایک تو ایک وعدہ اور چیز ہوتی ہے، کمٹمنٹ ہوتی ہے آپس میں، جس کو ہم منگنی بول لیتے ہیں، اور اس میں شریعت میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ بس ایک
پرامز ہے یا وہ کہہ سکتے ہیں اگر وعدہ ہو گیا بات چیت ہو گئی ہے یا اس بعد میں چینج بھی ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے۔ اور جب سپوز یہ منگنی ہوں تو ظاہر بات ہے یہ محرم اور نامحرم ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو تمام چیزیں اسی انداز میں آپ ڈیل کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ان کا حق اس پر کوئی حق ہو گیا، نہیں، کوئی حقوق نہیں آتے ہیں اس حوالے سے۔ آتا ہے نکاح، یہ ایک شرعی اور قانونی معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، رائٹ؟ سو اس میں جو برائڈ ہے اور گروم ہے، یعنی دلہا اور دلہن دونوں کی طرف سے ایگریمنٹ ہو کہ یس وی ایگری، آئی ایگری، I accept without any pressure, without anything. I accept it. That's called نکاح، رائٹ؟ تو اس میں ظاہر بات ہے دو جو بالغ گواہان ہیں، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، 10 ہو جائے، جتنی بھی بیٹے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو بالغ گواہان ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو گواہی دی کہ واقعی انہوں نے شادی کی ہے۔ اور پھر اس میں مہر جو دلہن کا حق ہوتا ہے، اس لڑکی کا حق ہوتا ہے، وہ جتنا بھی حسب مقدار ہو، جتنا بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ اسی کے مطابق وہ ہے، وہ ان کے اپنے ہیں، ابھی دے دیے یا بعد میں دے دیے، اس کا اختیار وہ دلہا بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کا استعمال صحیح ہے، اس کا استعمال تو محسوس کروں جو آپ وہ پیسے دے لیتے ہیں، پھر وہ بیڈ وغیرہ جو بھی چیزیں لے لیتے ہیں، کون استعمال کر رہا ہوتا ہے؟ کیا اس میں اس دلہن کی اجازت ہے؟ کیش رواجات سے بار کے فور، پھر اس پر بڑے ذرا یہ کالر بھی ایسے ہم کرتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے ان چیزوں پہ۔ اور چونکہ خاتون کی طرف سے، دلہن کی طرف سے ان کا پھر ایک ولی ہوتا ہے، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے چچا، جو بھی یعنی اس کے ولی ہوتے ہیں، تو وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سنت ہے، اگر آپ تھوڑا سا ولیمہ یعنی ایک سنت کے مطابق آپ کر لیں جب نکاح ہو جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ولیمہ کر دیا اور پھر نکاح کر رہے ہیں، نکاح ہو جائے اور پھر آپ وہ کریں نا، صحیح؟ تو جیسے نکاح ہوتا ہے پھر رخصتی ہو جاتی ہے، یعنی اپنے والد کے گھر سے اپنے جو ہسبینڈ ہے، دلہا ہے، ان کے گھر پر وہ آتی ہے، تو پھر ایک منہ میٹھا یا جو صبح کہتے ہیں ولیمہ، وہ ہو جائے نا۔ اور یہ جو ولیمہ ہے فوراً بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے استطاعت کے مطابق، وہ فوراً کر سکتے ہیں، کچھ مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں، سال بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنے خاص وہ نہیں ہے، ایک سنت ہے، وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اور اچھی بات ہے، ظاہر بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے ان چیزوں کو کیا ہے، تو ہم بھی ان کو کر لیتے ہیں، رائٹ؟ سو یہ ساری سادگی ساری ہے، قیمتی ڈریسز وغیرہ، یعنی آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہر جگہ میں کہیں پر بڑے بڑے قیمتی ڈریسز ہوئے، کیا ہے یہ؟ وس دس، یہ مہنگائی کون لا رہے ہیں؟ ہم خود لا رہے ہیں، ہم خود لا رہے ہیں، کوئی غربت نہیں ہے، کوئی غربت نہیں ہے، ہم خود لا رہے ہیں۔ نمائشی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہنے دے، یہ کہاں ہے، اس کہاں سے نکال دوں گا، کہنے دے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایسا یا ویسا یا وہ ہے نا، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کروں بس، باقی وہ ہے نا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو ولیمے میں دال وہ پکا سکتا ہے، دال پکا لے، اس کی اتنی استطاعت ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے، اور پھر نمود و نمائش ہو رہی ہے، یہ سارے یہ اسلام کا جو راستہ ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام کا جو راستہ ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہے۔ آپ کے رواجات قومیت اور فلانا ڈنگرا اور کیا کیا چیزیں میں، اگر اس راستے میں کچھ ہیں تو ہو جانے دینا، تو وہ ابو جہل کے اس میں بھی دینا، اسلام کو سمجھے اور پہچانے، اور پھر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس پر وہ کرنا۔ سو اس جو رخصتی میں 2-4 جوڑے ہوں، کچھ اپنے اگر کچھ
معمولی سا زیور ہے یا نہیں ہے، جو کچھ ذاتی جو اشیاء ہوتی ہے ہر انسان کی، اور اس طرح قرآن مجید اور ضروری کچھ چیزیں، بس یہ آگے وہ آگے نا، بس ختم۔ اور تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں نا، اور پھر ولیمے میں جتنے آپ کے وسائل ہوں، یعنی اس کا یہ نہیں ہے ایک شخص بہت بڑا مالدار ہے تو صحیح ہے، پورے علاقے کے غریبوں کو اور ان کو وہ کھانا کھلائے، وہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ایک کے پاس نہیں ہے تو شاید بس وہ اپنے آپس میں 2-3 گھر یا جو رشتہ دار ہے اس کو بلا لیے، ختم بات ہو گئی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اور جو مہر ہے یہ دلہن کا لازمی اور شرعی حق ہے، صحیح ہے۔ ہمارے جو پشتون میں ہے جس طریقے سے وہ ہے ٹوٹلی اگینسٹ اسلام ہے، سو حق مہر وہ ان کا ہے۔ پھر فادر دلہن جب آتی ہے تو بس اپنا ذاتی سامان لے کر کے، اب وہ خود گفٹ دینا چاہتا ہے اپنی طرف سے یا کوئی چیز، ویری گڈ، اگر نہیں ہے وہ ہے نا۔ ہاں یہاں پر آ کر کے فار ایگزامپل دلہن کے گھر آ کر کے وہاں پر ظاہر بات ہے اپنے استطاعت کے مطابق اس کے لیے بیڈ لینا، کمرہ، رہائش، یہ تمام چیزیں اس دلہے کا حق ہے۔ انفارچونیٹلی یہ بھی ہم دلہے کے ابو پر ڈال دیتے ہیں نا، نہیں یہ دلہا خود کرے گا، صحیح، جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کے لیے رہائش، کھانا پینا، یہ سارا پھر یہ حق آ جاتا ہے، حق زوجی۔ یہ تمام چیزیں جو ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، اس پر فرضیت کے درجے تک آ جاتا ہے، رائٹ، کہ اس کے لیے رہائش، کھانا پینا، ہر ایک چیز وہ مہیا کرے۔ بس سمپل سی بات ہو گئی، اس میں کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہیں ہیں۔ اور وہ جو مہر کی رقم ہے جتنی بھی طے ہوئی ہے وہ اسی ٹائم بھی دے سکتے ہیں یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ یہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے یہ اس پر جو حق ہے، جس طرح آپ کی کوئی فیکٹری ہے اس میں آپ کے پاس امپلائیز ہیں، مہینہ ختم ہو گیا تو تنخواہ آپ پر حق ہے دینا ہے، صحیح، فیکٹری میں تھوڑا سا نقصان وغیرہ ہے یا کچھ وہ ہے تو ابھی نہیں دے سکتے لیکن آپ نے دینا ہے، رائٹ، یہ پیسے آپ کے نہیں ہوں گے، آپ کے جس طرح آپ فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کی جیب میں لاکھ روپے ہیں اور آپ کے امپلائیز ہیں ان کو یہ 80,000 روپے آپ نے تنخواہ دینی ہے، یہ سارے تو یہ آپ کے پاس 20,000 روپے، یہ 80,000 آپ پر قرض ہے، ان کو تنخواہ دینا ہے، رائٹ، تو یہ اس طرح مہر بھی آپ وہ ڈیلے ہو جاتا ہے نا، رائٹ۔ تو جو کرنٹ اگر ہم دیکھیں کرنٹ، اب ایک فیملی ہے اس کی اوسط آمدنی اگر سپوز 50,000 وہ مہینے کا کما رہا ہے، 60 70 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے وہ کما رہا ہے، صحیح ہے، یعنی ایک کم اوسط آمدنی والے جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، سو حق مہر زیادہ 50,000 یا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک اگر ہو جائے، اس سے اگر 1-2 تولہ سونا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے جیسا بھی ہو، بس یہ کافی ہے، وہ اس کے پیسے ہیں وہ کیش میں رکھتے ہیں، اس کو بزنس میں لگاتے ہیں، دلہن جو وہ وائف ہو جاتی ہے یا زیور بنا کر کے اپنے پاس رکھتی ہے، اس کے اپنی وہ ہے نا، اور کم حیثیت والے وہ 10,000 سے 50,000 تک وہ کرے نا مہر کی رقم، اس سے جو زیادہ ہے یہ جو چیزیں ہیں نا، اگر کوئی وہ کر رہا ہے الحمدللہ اس پر کہہ رہا ہے، اسے اپنے وہ کرنی چاہیے نا، فکر کرنی چاہیے کہ ایسی پوسٹ ایسی چیزوں کو لگانے سے نقصانات ملتے ہیں، اسلام کا جو راستہ ہے اس کو تکلیف ملتی ہے، اس میں دراڑیں پڑتی ہے، اس میں خلل پڑتا ہے، ظاہر بات ہے مجموعی طور پر جو عوام ہے وہ اسلام سے اتنی واقفیت نہیں پڑھ لیتے نا، نہ اسلامیات کے مضمون کو جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس کو اس انداز سے وہ سیکھ نہیں پا لیتے، اس لیے وہ اگر اسلام کے علوم کے اگر کچھ متخصصین ہیں تو ان کی بات کو وہ فائنل پھر سمجھ لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو اپنی بات کہنے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، رواج کیا ہے، یہ ان چیزوں کو چھوڑیں، صحیح، ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، رائٹ۔
باقی جہاں تک اس بات کی آ جاتی ہے جہیز کی، یا خصوصاً پنجاب کے ایریا میں اتنی دینی ہے، والد نے اتنا کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ اسلام کا راستہ اختیار کریں، صحیح ہے؟ اسلام آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ظہر کے 4 رکعتیں ہیں آپ نے فرض پڑھنی ہے، اللہ، اور 5 نہیں پڑھنی، 3 نہیں پڑھنی، اور آپ پڑھتے ہیں کیونکہ اسلام کا راستہ ہے۔ اسلام کا راستہ یہ بھی ہے کہ جہیز چیزیں یہ نہیں ہیں، یہ آپ کی پیداوار ہے، اور اس سے دیکھیں نا سود کیوں حرام کیا ہے یہ؟ کسی کو میں نے 100 دے دی، 110 لے لی تو کیا ہو جائے گا؟ 10 روپے زیادہ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ 1000 روپے لینے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ عالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے، وہ جانتے ہیں اس 10 روپے زیادہ سود ایز اے سود لینے سے قرض میں اس پورے ورلڈ کی جو اکانومی میں جو پرابلم پیدا ہوگی، ہی نوز، وہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ کی اس جہیز دینے سے مارکیٹ میں کتنی مہنگائی پیدا ہوگی، کتنے مسائل پیدا ہوں گے، یو مائٹ ناٹ نو، شاید آپ نہ جانتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، رائٹ؟ سو اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں آپ کی اس عمل سے، رائٹ، آپ گناہ گار آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر ہمیں وہ کرنی چاہیے، خیال کرنی چاہیے، رائٹ؟ اسی طرح یہ پھر شور کی طرف ہوتے ہیں کہ بیوی کو پرائیویسی، سکون اور عزت دینا، الگ گھر ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو الگ کمرہ یا پرائیویسی لازمی ہے۔ اور اسی طرح اگر مثلا مسز آ گئی ہے تو ظاہر بات ہے اس نے وہاں سسرال کام تو نہیں کرنے کہ وہ وہاں جتنے بھی افراد ہیں ان کے کپڑے دھوئیں، ان کے لیے کھانا بنائیں، نو نو نو، وہ اپنی مسز، اپنے ہسبینڈ کی تابع داری، اس فرمانبرداری پر آیا ہے، ان کرے، باقی اگر وہ خوشی سے کرے تو وہ ثواب ہے، لیکن ہم نے فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ کام کرنے ہوتے ہیں، رائٹ؟ یہ بہت غلط ہمارا ایک یہاں کنسپٹ چل رہا ہے، رائٹ؟ تو والدین جو ہے جو اپنے بیٹی کو ہے نا تو جہیز وغیرہ یا کوئی چیز، یہ کوئی نہ اس میں کوئی چیز ہے، اپنی استطاعت کے اندر جتنا بھی تو تحفہ دے سکتے ہیں نا تو وہ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اب یہ جو کچھ باتیں کی ہیں، رائٹ، ان تمام میں اگر ہم دیکھا جائیں کیا ہم ان چیزوں کو آسان کریں یا وہ کریں؟ اب سپوز ایک وہ ہے نا، اور اس نکاح پر یا جس کو آپ شادی کہہ لیتے ہیں، اس پر 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ خرچہ آتا ہے، اگر سپوز اتنا ہے تو کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے معاشرے میں جو مہنگائی کے مسائل ہیں، جو شادی نہ ہونے کے مسائل ہیں، صحیح، جو آپس میں دوریوں کے مسائل ہیں، جو اونچ نیچ دیکھنے کے مسائل ہیں، اور بہت سے کئی مسائل ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے مسائل ہیں کہ مثلاً اس شخص کا بزنس نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے، یا وہ نہیں ہے، یا کئی چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ توکل اور وہ چیزیں ہمارے ذہن سے وہ غائب ہو جاتی ہیں، یعنی ہم ایک مادے کے غلام بن جاتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں پر خیال کیا کریں، ان چیزوں کو ہم نے بہت آسانی کے ساتھ، بہت ایزی اس کے ساتھ، رائٹ؟ اور یعنی اگر آپ کہیں اور سپوز خاندان ہیں اور وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یعنی تمام چیزیں اور وہ چیزیں، تو ٹوٹل 4-5 ہزار روپے ان کی نکاح پر خرچہ نہیں آئے گا، لیکن ہم نے ان کو کہاں پہنچایا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔